الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنذرتكم النار أنذرتكم النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، मेरे अजीज़ दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी, एक मुसलमान की हयात, उसकी ज़िंदगी वो दो चीज़ों के गिर्द घूमती है। एक मोमिन की ज़िंदगी का जो महवर है तो दो चीज़ों के गिर्द है, एक उम्मीद और दूसरा खौफ। मोमिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की, उसकी खुशनुदी की, उसकी मग़फ़रत की और उसकी जन्नतों की उम्मीद भी हुआ करती है। और इसी बंदा मोमिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब से, उसकी नाराज़गी से, उसके अज़ाब से और उसकी जहन्नुम का खौफ भी लाहिक़ होता है। और इन्हीं दो चीज़ों के गिर्द और इन्हीं दो दायरों के गिर्द इंसान बंदा मोमिन मुसलमान की ज़िंदगी इन्हीं दो दायरों के गिर्द जो है वो सफ़र करता है।
یعنی اگر ایک طرف وہ اللہ کی رحمتوں کی امید کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضوان اور اس کی خوشنودی کی چاہت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا طلبگار ہوتا ہے، تو دوسری طرف اسے یہ خوف بھی دامنگیر ہوتا ہے، اسے یہ خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا غضب مجھ پر نہ آ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑے، کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی جہنم کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اور دراصل ایک مومن کی زندگی انہی دو دائروں کے گرد ہی گھومنی چاہیے، یعنی نہ تو وہ یکسر طور پر صرف امید کے حوالوں سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کرے، اس کی زندگی میں صرف امید ہو۔ جیسا کہ بعض لوگ انہیں جب کہا جائے کہ یار عمل کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یا فلاں برائی کا کام چھوڑ دو، جب کسی کو آپ کسی بھائی کو نصیحت کرتے ہیں، نماز کی نصیحت کرتے ہیں، دین کی طرف آنے کی نصیحت کرتے ہیں، یا اسے اس کی کسی خرابی اور کمزوری اور برائی کے حوالے سے نصیحت کرتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ میرے بھائی چھوڑ دے، یہ اللہ کی ناراضگی والا کام ہے، اللہ کو ناراض کر دینے والا کام ہے، کوئی بھی برائی کا کام، تو ہمارے اس بھائی کا جواب، وہ بھائی جو اس کی زندگی امیدوں سے بھری ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں خوف کا تصور نہیں ہوتا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی گرفت کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے غضب کا تصور نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ واقعتاً بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ایک طرف اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ معاف کر دینے والا ہے، اس کی رحمتوں کا دریا بہت وسیع ہے، تو دوسری طرف وہی اللہ جبار بھی ہے، وہی اللہ قہار بھی ہے، اسی اللہ کی صفت یہ بیان ہوئی ہے، ان بطش ربک لشدید، ان عذاب ربک لشدید۔ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور اگر آپ بنظر غائب، بغور، بدقت نظر اگر قرآن کا آپ مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی، آپ پر یہ بات عیاں ہو جائے گی، آپ پر یہ بات آشکار ہو جائے گی کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کے اندر جنت سے زیادہ جہنم کا تذکرہ فرمایا، جنت سے زیادہ جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ آپ دیکھ لیں، قرآن کو پڑھ کے، قرآن کا مطالعہ کر کے، قرآن کا فہم حاصل کر کے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جنت سے زیادہ جہنم کا تذکرہ۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ ہمارا خالق ہے اور وہ اپنی مخلوق کی فطرت کو، اس کی طبعیت کو اور اس کے مزاج کو ہم سے بھی زیادہ اچھا اور بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے۔ ہر وہ شخص کہ جو کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، کسی چیز کو بناتا ہے، مثال کے طور پہ دنیا کی مثال آپ لے لیں، اگر کوئی شخص کسی مشینری کو بناتا ہے، کسی مشین کو ایجاد کرتا ہے، تو دوسرے آدمی کی نسبت اس مشین کو ایجاد کرنے والا، اس کو بنانے والا، اس مشین کی خوبیوں اور خامیوں سے زیادہ واقف ہے۔ بعینی اسی انداز میں اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری فطرت کو، ہمارے مزاج کو اور ہماری طبیعت کو، ہماری عادات اور ہمارے خصائل کو ہم سے زیادہ جانتا ہے اور بہتر سمجھتا ہے۔ تو یہ فطرت انسانی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان ترغیب اور تحریص، یعنی اسے ترغیب بھی چاہیے اور اسے تحریص بھی چاہیے۔ اسے اگر امید دلائی جائے تو اسے دوسری طرف خوف بھی اس کو سامنے رکھا جائے، اور انسان میرے بھائیوں امید کی نسبت خوف سے زیادہ متاثر ہے۔